اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ہاں ناظرین، ایسی تباہ کن ٹیکنالوجی ایجاد ہو چکی ہے جو ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ اس دور کی وہ ایجاد ہے جو نہ صرف بین الاقوامی سطح پر ممالک کی جنگ کا باعث بن سکتی ہے بلکہ انفرادی سطح پر بھی کسی انسان کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ایٹم بم ملکی اثاثہ ہے، سوائے چند لوگوں کے اس تک کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ لیکن یہ جدید ٹیکنالوجی تھوڑی سی رقم کے عوض ہر خاص و عام کے لیے دستیاب ہے۔ جہاں اس کے چند فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی درد سر بنے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اس ٹیکنالوجی کے فوائد اور نقصانات کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ ناظرین گرامی، آج دنیا میں ہر روز تقریباً 2.8 بلین بائٹ ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے۔ یہ ڈیٹا میں، آپ اور دنیا بھر کے اربوں لوگ انٹرنیٹ کے استعمال سے سوشل میڈیا پر پوسٹ، ویڈیوز، ای میل، واٹس ایپ، آن لائن شاپنگ وغیرہ کے ذریعے جنریٹ کرتے ہیں۔ ماضی میں انسانوں کے پاس اس قدر ڈیٹا موجود نہیں تھا، مگر آج شاید فیس بک یا واٹس ایپ آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ چیزیں جو آپ ماضی میں ان پلیٹ فارم پر لگا کر بھول چکے ہیں وہ بھی ان کے پاس محفوظ ہیں۔ اس قدر ڈیٹا ہونے کے بعد یہ قدرے آسان ہو گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کو انسانوں یا انسانی رویوں کے بارے میں سکھایا جائے۔ کچھ عرصہ قبل ایک روبوٹ محض یوٹیوب پر کھانا پکانے کی ہزاروں ویڈیوز دیکھ کر ہی کوکنگ سیکھ گیا۔ مصنوعی ذہانت ایک بہت ہی طاقتور ٹیکنالوجی ہے، مگر اس کا غلط استعمال بھی ممکن ہے۔ کسی کے چہرے پر کسی اور کا چہرہ لگا کر یہ تاثر دلانا کہ یہ دراصل دوسرا شخص ہے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی لوگ اس مہارت سے پاسپورٹس پر تصاویر تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ ایک تصویر پر دوسری تصویر لگا کر اسے یوں کاپی کرتے کہ اصل کا گم ہوتا۔ مگر کمپیوٹر اور اس کے جدید سافٹ ویئرز کے آنے سے یہ سلسلہ آسان ہوتا گیا۔ شروع میں لوگ اڈوب، فوٹوشاپ، مائکروسافٹ پینٹ جیسے سافٹ ویئرز پر ایسا کرتے۔ اس میں حقیقت سے قریب تر ہونے کا گمان سافٹ ویئر استعمال کرنے والے آدمی کی مہارت پر منحصر ہوتا، مگر اب یہی سب سے بہتر اور اصل نقل کی پہچان کے فرق کو مٹاتی مصنوعی ذہانت کی حامل ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کرتی ہے۔ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی میں دراصل ایسے الگورتھم استعمال ہوتے ہیں جو دنیا بھر کے انسانوں کے چہرے، ان کے چہرے کے تاثرات، ان کی معمولی سے معمولی چہرے کی حرکت، بولنے چلنے کا انداز وغیرہ وغیرہ جیسی تفصیلات کو پڑھتے ہیں اور اس سے انسانی چہروں میں موجود مشترکہ فیچرز کو نوٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے جس کے لیے ایک نہیں بلکہ کمپیوٹرز کا پورا نیٹ ورک کام کرتا ہے، جسے نیورل نیٹ ورک کہتے ہیں، جہاں مختلف کمپیوٹر ایک مسئلے کو مختلف حصوں میں توڑ کر آپس میں مل کر کام کرتے ہیں اور یہ کسی مسئلے کی پیچیدگی کے اعتبار سے اپنے مختص کام کو بدلتے رہتے ہیں تاکہ بہتر سے بہتر حل ڈھونڈا جا سکے۔ یہ بے حد طاقتور اور تیز طریقہ کار ہے جس سے گھنٹوں کا کام سیکنڈز میں ہو سکتا ہے۔ اس نیورل نیٹ ورک کی بدولت ڈیپ فیک حقیقت سے قریب تر نقلی ویڈیوز بنانے میں مہارت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ فرض کیجئے آپ نے اپنا چہرہ ٹام کروز کی فلم مشن امپاسبل کے جہاز والے سین میں لگانا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے کہ کسی ڈھیا فیک ایپ پروگرام میں ٹام کروز کی فلم کا وہ سین ڈالیں گے اور ساتھ ہی اپنی کوئی تصویر۔ اب یہ پروگرام کرے گا کیا؟ اس سین میں اور باقی انٹرنیٹ یا ڈیٹا سیٹ سے ٹام کروز کے چہرے کو پڑے گا اور پھر آپ کی تصویر کو ہر فریم میں یوں ڈھال کر لگائے گا کہ آپ کے چہرے کے مصنوعی طور پر بنائے گئے تاثرات ٹام کروز کے چہرے کے تاثرات اور حرکات سے میل کھانا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ اسے مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بار بار چلا کر دیکھے گا کہ آیا کوئی خامی تو نہیں رہ گئی۔
यूं आप या कोई भी जब डीप फेक से बनाई गई वीडियोस देखेगा, इसके लिए ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि ये असल है या नकल। बिल्कुल ऐसे ही आप इसका उलट भी कर सकते हैं, यानी आप अपनी किसी वीडियोस में टॉम क्रूज को बोलता दिखा दें। डीप फेक के जहां इंटरनेट और फिल्म इंडस्ट्री को फायदे हैं, वहीं इसका गलत इस्तेमाल भी दर्द सर बन सकता है। किसी सियासतदान, अहम शख्सियात, शोबिस के लोगों की इस तरह की नकली वीडियोस बनाकर दुनिया में गलत खबरें फैलाई जा सकती हैं, जिससे जंग किसी सूरत हाल पैदा की जा सकती है। यूक्रेन और रूस की हालिया जंग में ठैया फेक का बेहद इस्तेमाल नजर आ रहा है कि जहां मुल्कों के सदूर में नकली वीडियोस बनाकर दोनों मुल्कों की आवाम तक गलत मालूमात पहुंचाकर जंग के हवाले से इनका रवैया और हमायत बदलने की कोशिश की जा रही है। डीप फेक के इस्तेमाल से किसी इंसान की जिंदगी भी तबाह की जा सकती है। खास तौर पर खवातीन की नाज़ेबा वीडियोस बनाकर मुआशरे में इनके मुकाम को मुतनाज़ा बनाया जा सका है। लिहाजा इस हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर कानून साजी की जरूरत है, जिसका फिलहाल पूरी दुनिया में खातिर खा फुकदान है। नाज़रीन गिरामी, इस मालूमाती वीडियोस के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।